مسیح میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی دعا خدا تعالیٰ کے حضور پہنچ ہی نہیں سکتی، خاص کر ان لوگوں کی جو گنہگار ہیں۔ اور گنہگار وہ کون ہے؟ وہ جو مسیح سے دور ہے۔ مسیح سے دور کون ہے؟ جنہوں نے آج تک اپنے رب ذوالجلال کے کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لفظی تو مانا ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لائے۔ زبور نمبر 109 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ میں گناہ گنی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک ناپاک ہونٹوں سے اس کے حضور کو جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجاتیں التجائیں پیش کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں وہ پسندیدہ نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نسوں میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے ایک ایک خون کی بوند میں قطرے قطرے، ریشے ریشے میں گناہ رچا بسا ہو رہا ہے۔ اور پالوس اس بات کے لیے چیخ اٹھتا ہے کہ میں گناہ کے ہاتھ بکا ہوا۔ گناہ کی اہمیت اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے جب باپ آدم اور ماں حوا باغ عدن میں گنہگار ہوئے، یعنی وہ گنہگار ہوئے، نسل انسانی گنہگار ہوئی، کیونکہ ہم سبھی، آپ اور میں اور پوری دنیا کے انسان، ہم سب کا جد امجد ایک ہی ہے، یعنی باپ آدم۔ ہم خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے الہام سے پڑھتے ہیں۔ جب انجیل شریف کو پڑھتے ہیں اور یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 31ویں آیت پڑھتے تھے، لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ آپ کیسے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا سکتے ہیں جب کہ آپ خدا تعالیٰ کے اس الہی اصول، اس الہی نظام کے متحد آنا ہی نہیں چاہتے؟ خدا تعالیٰ جس سانچے میں آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے یا جس میں آپ کو ڈھلنا چاہیے، آپ ڈھلنا پسند ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے ہاتھوں میں دینا پسند ہی نہیں کرتے، تو آپ راست باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنا ایک الہی منصوبہ بنایا، اور جب باپ آدم ماں حوا کو بنانے سے پہلے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی مسیحا جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پربھو یشوع، وہ ازل سے ذبح کیوں بڑھ رہا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ ایسا منصوبہ رکھتا ہے کہ جب نسل انسانی گنہگار ہوگی تو اس کو ایک بچانے والا آئے گا، جس کی یاد میں آج کے دنوں میں، ان دنوں میں کرسمس سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس جیسس کرائسٹ کے جنم دن کو منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ یہ کسی انسان کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کا منصوبہ ہے، رب ذوالجلال کا منصوبہ ہے، تاکہ دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں ایک دن آیا، اس نے جسد خاکی لیا، وہ موت، قبر اور شیطان پر فتح پا کر تیسرے دن جی اٹھا، اور آسمان پر اب خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا کی ذات پاک اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ خدا تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہے کہ آپ تمام گناہوں سے نجات پائیں۔ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہم انسانوں کی پیروی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی پیروی کریں گے۔ اور یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، 8ویں اور 9ویں آیت میں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ہم بے گناہ ہیں، ہم نے گناہ ہی نہیں کیا، تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں
اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو اور اس کے بیٹا ہوگا یعنی مقدسہ مریم کے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرا نام خالد مسیح ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔